کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش جاری، گرجتے برستے بادلوں نے کارکردگی کے پول کھول دیے، شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، دعووں کے باوجود نکاسی یاب کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ ریسکیو 1112 نے شارع فیصل سمیت مختلف علاقوں میں آپریشن کر کے دفاتر میں پھنسے لوگوں کو نکال لیا۔ متعدد دفاتر کے گراؤنڈ فلورز میں پانی موجود، اسپتالوں میں بھی پانی داخل، کئی مقامات پر سڑکیں دھنس گئیں، پانی میں چھپے گہرے گڑھے بھی موت کا جال بن گئے، ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہری گزشتہ رات پانی میں پھنسنے والی گاڑیاں نکالنے کی کوششوں میں مصروف۔ بارش کے بعد سے فلائٹ آپریشن بھی معطل، متعدد جہازوں کو لینڈنگ کی اجازت بھی نہ ملی، جناح ایئرپورٹ کی چھتیں بھی ٹپکنے لگیں۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر اور گورنر سندھ کے میئر کراچی اور متعلقہ حکام کو فون، نکاسی اور ٹریفک کی روانی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ تمام بڑی شاہراہوں سے پانی نکال دیا گیا ہے۔ میئر کراچی کا دعویٰ، مختلف علاقوں کے ہنگامی دوروں کے دوران بولے کہ شہر بھر کی نکاسی نہیں کر سکتے، جہاں صورتحال خراب ہوئی خود پہنچیں گے۔ انتظامیہ پر تنقید کے بجائے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا مشورہ بھی دے دیا۔ شہر بھر میں پانی ہی پانی، مگر شہر یوں کیا پانی بن گیا؟ موسلا دھار بارش اور بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد ہب کینال کا بند بہہ گیا۔ کینال میں شگاف پڑنے سے شہر قائد کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ ہنگامی بنیادوں پر کینال کی مرمت کے لیے اقدامات جاری۔ ترجمان واٹر کارپوریشن 72 گھنٹے میں کام مکمل کرنے کے لیے پرعزم۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ رات گئے سے جاری۔ بارش کے بعد شہریوں کی مشکلات اور خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ بارش کے بعد انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ کمشنر لاہور نے متعلقہ محکموں کو فوری نکاسیاب کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ واسا، LWMC، MCL کی ٹیمز شہر میں متحرک، مارکیٹس اور نشیبی علاقوں پر کڑی نگاہ۔ شہر میں آج بھی موسم ابر آلود رہنے کا امکان۔ شمالی علاقہ جات میں سردی کی لہر قہر ڈھانے لگی، استور برف باری شروع، پارہ -7 ڈگری تک گر گیا۔ مالم جبہ میں -6، سکردو میں -5، ہنزا اور گلگت میں -3 ریکارڈ۔ مری میں بھی برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات اور شانگلہ میں بارش اور برف باری کا امکان۔ گلیات اور کشمیر میں بھی تیز ہواؤں اور کالی گھٹاؤں کا راج۔ راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال اور سیالکوٹ میں بھی بادل گرجنے اور برسنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں بھی مطلع ابر آلود رہے گا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ عدت نکاح کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو 7 سال قید۔ پہلا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی قرار، 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 4 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ جج قدرت اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ PTI کا ہائی کورٹ سے رجوع کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے فیصلہ توقع کے عین مطابق قرار دے دیا۔ بولے کیس کا سر ہے نہ پیر، سیاسی مقاصد کے لیے ذاتی زندگی میں جھانکنے کا شکوہ بھی کر دیا۔ کہا کہ تاریخ میں پہلی بار 2 دن میں 14 گھنٹے تک ٹرائل کیا گیا اور فیصلے دیے گئے۔ انصاف کے لیے اب بھی پر امید ہیں۔ سائفر کیس میں سزا، شاہ محمود قریشی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے شاہ محمود قریشی کو نااہل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شاہ محمود قریشی آئندہ 5 سال کے لیے نااہل ہیں۔ شاہ محمود قریشی آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل ہیں۔ آفیشل سیکرٹ کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو جرم کا مرتکب قرار دیا۔ انتخابات میں 3 دن باقی، سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم تیز کر دی۔ پیپلز پارٹی آج حیدرآباد اور صادق آباد میں پنڈال سجائے گی۔ حیدرآباد میں بلاول بھٹو زرداری اور صادق آباد میں آصفہ بھٹو زرداری خطاب کریں گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں۔ 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا اسٹیج بھی تیار۔ جلسہ گاہ کے اطراف میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ جماعت اسلامی بھی آج لیاقت باغ اور راولپنڈی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ سراج الحق 3:30 بجے جلسے سے خطاب کریں گے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے امیدوار عطا تارڑ پر پارٹی دفتر پر حملے کا الزام۔ عطا تارڑ اور فہد کھوکر کے خلاف تھانہ کوٹ لکھپت میں درخواست جمع کرا دی۔
मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग के 25 से 30 मुसल्लह अफराद ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर धावा बोला और कारकुनान को ज़द-ओ-कोब किया। इलेक्शन कमीशन का वाक़े का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में उम्मीदवारों की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। PK 101 बन्नू में उम्मीदवार पीर वाजिद अली शाह और PK 102 से नून लीग के उम्मीदवार मियां समीउल्लाह शाह पर 5-5 हज़ार के जुर्माने। PK 99 से भी लीगी उम्मीदवार गनी रहमान को नोटिस। 6 फरवरी को तलबी, कई बल्दियाती नुमाइंदों को भी तलबी के नोटिस जारी, जुर्माने भी आयद। निगरान वज़ीर आला पंजाब का महकमा DGPR को हुकूमत पंजाब के इक़दामात की बेहतरीन तशहीर का टास्क सौंप दिया। झूठी खबरों के सद्भाव के लिए इक़दामात की भी हिदायत। महकमा ताल्लुकात आमा के दौरे के दौरान डिजिटल और सोशल मीडिया टावर का संग बुनियाद भी रख दिया। अफसरान से मुलाकात के दौरान मुतहरिक अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह की बंदिश के बाद CNG स्टेशन खुल गए। सूबाई हुकूमत ने घरेलू सार्फिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए CNG स्टेशन बंद किए थे। स्टेशन खुलते ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अंडर-19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 40.4 ओवर्स में 155 रन बनाए। इरफात मिन्हास 34 और शाहजेब खान 26 रन बनाकर नुमाया रहे। 156 रन के जवाब में बंगाल टाइगर्स 150 रन पर ही ढेर। पाकिस्तानी बॉलर उवैस शाह की शानदार बॉलिंग, 5 शिकार किए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे बानो कुद्सिया की आज 7वीं बरसी। उर्दू अदब के लिए बानो कुद्सिया की गिरां कदर खिदमात, रेडियो और TV पर बानो कुद्सिया के लिखे कई ड्रामे अमर हो गए। 7वीं बरसी पर मद्दाहों के दिलों में यादें फिर ताज़ा हो गईं। और बरसग़ीर की लेजेंडरी गज़ल गायिका मलिका पुखराज को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। मौसीकी की दुनिया की नाकाबिले फरामोश आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। हफीज़ जालंधरी का मशहूर गीत अभी तो मैं जवां हूँ मलिका पुखराज की शनाख्त बना। कुछ देर की बारिश से कराची तालाब का मंजर पेश करने लगा है। MQM का कहना है कि बारिश में शहर की अबतर सूरत हाल ने बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। बारिश में शहरी परेशान है, मगर सिंध की निगरान हुकूमत, मेयर कराची और बल्दियाती नुमाइंदे चैन की नींद सो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की 15 साला हुक्मरानी ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। रही सही कसर मसनूई मुसल्लत मेयर ने पूरी कर दी। कराची की सड़कों पर निगरान सिंध हुकूमत है, ना बल्दियाती नुमाइंदे और ना ही ट्रैफिक पुलिस।